السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں دوست دارم بائی عریشہ پارٹ 29۔ یہ آپ مجھے کہاں لے کر آئے ہیں بھائی؟ کیا آپ مجھے میرے شوہر کے پاس لے کر آئے ہیں؟ کیا یہ میرے شوہر کا گھر ہے؟ پلیز مجھے کچھ بتائیں نا، آپ خاموشی سے آگے آگے کیوں چل رہے ہیں؟ آپ کچھ بولتے کیوں نہیں ہیں؟ سارے راستے بھی آپ چپ ہی رہے، بتائیں نا یہ کس کا گھر ہے؟ وہ اس کے پیچھے پیچھے چلتی اپنے سوالات کر رہی تھی، اور جو بات سب سے عجیب لگ رہی تھی وہ تھا اس کا بھائی کہنا۔ وہ اس کے ساتھ ایک بہت پیارا سا رشتہ بنا چکی تھی، وہی رشتہ ہے جو زرنش کے ساتھ رکھتا تھا۔ گاڑی میں تو اس نے بہت مشکل سے اسے کنٹرول کیا تھا، لیکن اب وہ ایک بار پھر سے وہی ساری باتیں کہہ رہی تھی۔ پتہ نہیں آگے سچویشن کتنی مشکل ہونے والی تھی۔ وہ بس اپنے آگے کے بارے میں سوچتا اندر لان میں قدم رکھ چکا تھا، جہاں مہمانوں کے روپ میں پورا گاؤں جمع تھا۔ یہاں اس کی چھوٹی بہن کی شادی کی ڈیٹ فکس کی جا رہی تھی، اور وہ سب سے آخر میں آیا تھا۔ یہ اس کی مجبوری تھی۔ دھرم سائی، کہاں رہ گئے تھے آپ؟ ہم کب سے آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ اتنے غیر ذمہ دار تو آپ کبھی بھی نہیں تھے۔ مسٹر ہینڈسم، خوبرو نوجوان، پلس مائی ڈیئر ہسبینڈ۔ اچانک در اس کے پاس آ کر اسے سوال کرنے لگی۔ وہ مسکان کے وجود کو مکمل نظر انداز کر چکی تھی۔ دارم شاہ کا سحر ہی ایسا تھا کہ وہ جب دارم سائی سے بات کرتی تھی تو باقی چیزوں کو بھلا دیتی تھی۔ ایک ضروری کام تھا، وہاں گیا ہوا تھا۔ تم ایسا کرو، اس لڑکی کو اپنے ساتھ روم میں لے جاؤ اور کوشش کرنا کہ اس کی ملاقات کسی سے بھی نہ ہو۔ وہ مسکان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس سے کہنے لگا، لیکن یہ لڑکی ہے کون آپ ہی؟ اور یہ آپ کے ساتھ کیوں آئی ہے؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے سوال کرنے لگی۔ جانم سائی، فی الحال تو وہ کرو جو میں تمہیں کرنے کو کہہ رہا ہوں، باقی ساری باتیں بعد میں ہوگی، آرام سے۔ فی الحال اسے روم میں لے جاؤ اور دیکھنا کہ کوئی بھی اس سے مل کر سوال نہ کرے۔ اس کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں ہے، وہ اپنی دماغی توازن کھو چکی ہے۔ اس کی باتوں پر زیادہ دھیان دینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ خود سے ہی باتیں کرتی رہتی ہے، مجبور ہے، اسی لیے میں اسے یہاں لے کر آیا ہوں۔ باقی باتیں میں تمہیں روم میں آ کر سمجھاؤں گا۔ جاؤ، اسے لے کر جاؤ۔ در سے کہتا ہوا مسکان سے در کے ساتھ چلنے کے لیے کہہ رہا تھا، جبکہ در اسے دیکھ کر پہلے تو کنفیوز ہوئی، پھر اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے ساتھ لے جانے لگی، کیونکہ وہ آگے کی جانب قدم اٹھانے کے لیے تیار ہی نہیں تھی۔ لیکن جب در نے اس کا ہاتھ تھاما تو مسکرا کر اس کے ساتھ قدم اٹھانے لگی۔ میرا نام مسکان ہے، تمہارا کیا نام ہے؟ وہ اس کے ساتھ ساتھ چلتی سوال کرنے لگی، تو در اس کے انداز سے سمجھ چکی تھی کہ دارم نے اس کی ذہنی حالت جو بتائی ہے بالکل درست بتائی ہے۔ میرا نام درنور ہے اور میں تمہیں اوپر روم میں لے کر جا رہی ہوں، در نے مسکراتے ہوئے کہا، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ بھی سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ رسم باہر ادا کی جا رہی تھی، اس لیے کسی کو بھی مسکان کی موجودگی محسوس نہیں ہوئی۔ تمہارا نام درنور ہے تو وہ تمہیں جانم سائی کیوں کہہ رہے تھے؟ وہ پھر سے سوال کرنے لگی، تو در کا چہرہ لمحے میں سرخ ہوا تھا۔ پیار سے کہتے ہیں، در نے بڑی مشکل سے جملہ ادا کیا۔ تمہیں پیار سے کوئی بھی کچھ کہے گا تو تم تو کچھ بولو گی نہیں؟ جب تمہاری شادی ہو گئی تمہارے شوہر کو کتنا برا لگے گا کہ کوئی غیر مرد تمہیں جانم سائی کہہ کر بلا رہا ہے۔ وہ بالکل بچکانہ انداز میں بات کرتے ہوئے اسے سمجھا رہی تھی۔ وہ میرے شوہر ہی ہے اور وہ خود مجھے پیار سے اسی طرح بلاتے ہیں، در نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ وہ تو میرے بھائی ہے، اس حساب سے تم میری بھابھی ہوئی۔ مسکان نے جلدی سے رشتہ بنا لیا تو در کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ وہ صرف ہاں میں سر ہلا کر اسے کمرے میں لے آئی۔ میرے شوہر کب تک آئیں گے؟ وہ کمرے میں آتے ہوئے ایک بار پھر سے سوال کرنے لگی۔ توبہ، تم کتنے زیادہ سوال پوچھتی ہو، مجھے کیا پتا تمہارے شوہر کون ہیں اور کب تک آئیں گے؟ وہ مسکرا کر اس سے کہنے لگی، کیونکہ اس کے انداز سے وہ اس کی ذہنی کنڈیشن کا اندازہ اچھی طرح سے لگا چکی تھی۔ وہ بچوں سے ذہانت رکھتی تھی اور بچوں کی طرح ہی بات کر رہی تھی۔ میرے شوہر سنان شاہ ہے، وہ بھی حویلی میں رہتے ہیں، مجھے دارم بھائی نے بتایا تھا، اب تم جا کر انہیں بلا کر لاؤ۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے ایک اور جھٹکا دے چکی تھی، جس پر در نے حیرانگی سے دیکھا، لیکن کہیں نہ کہیں اس کے دماغ میں دارم کی بات بھی تھی کہ وہ خود سے بہت کچھ بولتی رہتی ہے۔ تم آرام کرو، میں جا رہی ہوں، کمرے سے باہر نہ نکلنا، میں تھوڑی دیر کے بعد واپس آؤں گی۔ ملازمہ تمہیں کچھ کھانے کے لیے دے کر جائے گی تو تم آرام سے کھانا کھا کر تھوڑی دیر ریسٹ کرنا۔ اور وہ اسے پیار سے سمجھاتے ہوئے کمرے سے باہر جا چکی تھی، لیکن اب اس کے ذہن میں مسکان کی بات اٹک سی گئی تھی۔ اس نے سنان ادا کا ذکر اس طرح سے کیوں کیا کہ وہ اس کے شوہر ہے؟ وہ زیر لب بڑبڑاتی ہوئی آگے بڑھنے لگی۔ کیا ہوا دھرم سائی، آپ نے مجھے یوں اچانک یہاں پر بلایا؟ خیریت تھی نا؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے سوال کرنے لگا۔ خیریت؟ میرا دل کر رہا ہے میں تمہیں جان سے مار ڈالوں۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی شادی شدہ ہوتے ہوئے میری بہن سے نکاح کرنے کی؟ کیوں کی تم نے مسکان کی یہ حالت؟ کیوں مارا اس کے بچے کو؟ کیوں کیا اس پر اتنا تشدد؟
तशद्दुद किया कि वो 4 माह कोमा में रही। अपना गुस्सा वो लम्हे में उस पर ज़ाहिर करने लगा, जबकि सामने खड़ा सनान उसकी बातों को समझने की कोशिश कर रहा था। तुम्हें ये सब कुछ कैसे पता चला? सनान उसे हैरानगी से देख रहा था। करदम का फ़ोन उसे 2 घंटे से मुसलसल आ रहा था, लेकिन बिज़ी होने की वजह से वो फ़ोन भी नहीं उठा सका। यहाँ तक कि एक दफ़ा करदम का फ़ोन उठाकर उसने कह दिया कि वो इस वक्त बहुत बिज़ी है, बाद में बात करूँगा। काश वो उसकी मुकम्मल बात सुन लेता तो दारम के सामने उसे सर झुकाना ना पड़ता। मुझे कैसे पता चला सनान? तो सुन लो, तुम्हारी बीवी को अपने साथ लेकर आया हूँ, उसे इंसाफ दिलाऊँगा। अब तुम मुझे सब सच बताओगे या फिर मैं उनको सबके सामने लेकर आऊँ? और वो उसका गिरेबान पकड़ता उसे जान से मार देने की दर पर था। मैंने ये सब कुछ मजबूरी में किया दारम, मेरा निकाह सिर्फ एक मजबूरी थी। वो लोग मेरे सामने उसका निकाह कुरान पाक से। खामोश हो जाओ सनान, मैं उनके नापाक इरादों को जानने में कोई दिलचस्पी नहीं रखता, और ना ही मैंने ये सवाल पूछा कि तुम्हारा निकाह किस तरह से हुआ है। मैं बस तुमसे ये जानना चाहता हूँ कि तुमने मुस्कान पर तशद्दुद क्यों किया और ये बात हम सब से क्यों छुपाई? क्यों उस औरत से माँ बनने का हक छीन लिया? क्यों उसे इतनी बुरी तरह से टॉर्चर किया कि वो 4 माह तक कोमा? ये सब झूठ है, ये सब कुछ झूठ है दारम, मेरा यकीन करो, मैंने उस पर कोई तशद्दुद नहीं किया। वो झूठ बोल रही है, सब झूठ है, सब झूठ है। मेरा उसके साथ ऐसा कोई ताल्लुक़ नहीं रहा कि वो मेरे बच्चे की माँ बने। अरे वहाँ अमेरिका में भी मैं उसे एक अलग हॉस्टल में रखता था और ख़ुद अलग रहता था। मेरा यकीन करो दारम, ये लड़की झूठ बोल रही है, सिर्फ मुझे फंसाना चाहती है। ये सिर्फ मेरा नाम चाहती है और कुछ नहीं। नाम हासिल करने के लिए ही वो झूठा ड्रामा किया है कि मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। देखो दारम, मुझे मिलवाओ उस लड़की से, मैं उसका कत्ल कर दूँगा, उसकी जान ले लूँगा। अगर उसने मेरे सामने झूठ बोला तो फिर तुम देखना। क्या देखना? क्या करोगे तुम? जान लोगे उसकी, जान से मार डालोगे, कत्ल कर दोगे। तुम मेरे सामने ये सब कर रहे हो तो मैं कैसे मानूं कि तुमने उस पर कोई तशद्दुद नहीं किया? और अंधा नहीं हूँ मैं, खुद अपनी आंखों से सबूत देखे हैं मैंने, तुम्हारे डीएनए रिपोर्ट देखे हैं। वो लड़की तुम्हारे ही बच्चे की माँ बनने वाली थी। तुमने उस पर इतना जुल्म किया कि वो ना सिर्फ अपना बच्चा खो बैठी बल्कि अब वो कभी माँ नहीं बन सकती। तुमने एक औरत से औरत होने का हक छीन लिया है। मुझे तुम्हारी सूरत से नफरत है, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं, या तो खुद सबके सामने मुस्कान को अपनी बीवी के तौर पर कबूल करो, और अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते उसको छोड़ दो। तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है। क्या बकवास कर रहे हो? एक भाई होकर अपनी बहन का घर बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हो, और एक गैर लड़की के लिए? सनान चिल्ला उठा था। वो लड़की भी मेरे लिए मेरी बहन जैसी है, कोई गैर नहीं। अगर मुझे मेरी बहन का घर अजीज़ है तो वो लड़की भी मेरे लिए उतनी ही अहमियत रखती है, क्योंकि तुम्हारे सामने तुम्हारा साला नहीं, इस गांव का सरदार खड़ा है। और यही मेरा फ़ैसला है कि या तो तुम्हें जरनिश को छोड़ना होगा, और अगर तुम उसे नहीं छोड़ सकते तो तुम्हें सबके सामने मुस्कान को अपनी बीवी के तौर पर कबूल करना होगा। अगर वो तुम्हारे नाम पर रह सकती है तो तुम्हें उसे अपना नाम देना पड़ेगा, क्योंकि आज तुम्हारी वजह से वो अपना जहनी तवाज़ुन खो बैठी है, और वो इस वक्त मेंटली तौर पर डिसेबल हो चुकी है। वो इस वक्त उसे एक ऐसे इंसान की ज़रूरत है जो उसका ख्याल रख सके, और एक महरम होने के नाते तुम ही उसका ख्याल रखोगे। अगर तुम्हें जरनिश से इस ताल्लुक़ को निभाना है तो मुस्कान के साथ तुम्हें अपने रिश्ते को कबूल करना होगा। ऐसा कुछ नहीं करूँगा, कोई ताल्लुक़ नहीं है मेरा उस लड़की के साथ। वो लड़की झूठ बोल रही है, और तुम अपने भाई पर यकीन करने के बजाय उस लड़की पर यकीन कर रहे हो। वो बेहद अफसोस उसे देखते हुए बोला, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हारा साथ निभाने वाले यहाँ बहुत लोग हैं, लेकिन उस लड़की के साथ कोई नहीं है। उसे तुम्हारी ज़रूरत है। सनान, दूसरी शादी कोई गुनाह नहीं है, और ना ही मैं उसे जरनिश को गुनाह मानने दूंगा। मैं उसको समझाऊंगा तुम्हारी सिचुएशन को, वो सब कुछ समझेगी, लेकिन तुम गलत कर रहे हो। तुम उस लड़की के साथ बहुत गलत कर रहे हो सनान। हाल देखो उस मासूम की। मासूम नहीं है वो, नाटक कर रही है, झूठ बोल रही है। प्लीज़ मेरी बात को समझने की कोशिश करो, ये सब ड्रामा कर रही है। तुम नहीं जानते उस लड़की को, वो उसे समझाने की कोशिश कर रहा था। तुम समझने की कोशिश करो सनान, लड़की बर्बाद हो चुकी है, उसे कुछ नहीं मिलेगा। अगर तुम उसे कबूल कर लोगे तो शायद उसकी ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी। वो बेसहारा हो चुकी है, तुम जानते हो उसे तुम्हारी ज़रूरत है सनान साई। मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है, और ना ही मैं ऐसे किसी ज़बरदस्ती के ताल्लुक़ को निभाने में इंटरेस्टेड हूँ। उसे अभी इसी वक्त तलाक दूंगा। जरनिश के अलावा मेरी ज़िंदगी में और कोई लड़की नहीं है, और ना ही कभी कोई लड़की हो सकती है। तुम यकीन करो या ना करो, आज तक जरनिश के अलावा मैंने किसी और को नहीं देखा। बेशक मुस्कान मेरे निकाह में थी, मेरा उसके साथ जायज़ ताल्लुक़ था, लेकिन फिर भी मैंने कभी भी उसे लेकर अपने दिल में कोई गलत जज्बा नहीं आने दिया, क्योंकि मैंने हमेशा अपने आप को जरनिश की अमानत समझा है। हाँ, ये सच है, मुझे कबूल करते हुए बिल्कुल शर्मिंदगी नहीं हो रही थी कि जरनिश मेरी आज की नहीं बल्कि बचपन की मोहब्बत है।
زرنش کی جگہ میری زندگی میں کوئی لڑکی نہیں لے سکتی ہے، میں اسے طلاق دے دوں گا۔ اگر تم اسے طلاق دے دو گے سنان تو اس کی فیملی اس کا قتل کر دے گی۔ اس بات کو کیوں نہیں سمجھ رہے تم؟ اپنے کندھوں پر کسی بے گناہ کے قتل کا الزام لینا چاہتے ہو؟ اس کی جان بچانے کے لیے تم نے اتنا بڑا فیصلہ کیا تھا، اسے اس جاہلانہ رسم سے بچانے کے لیے اپنے نکاح میں لیا تھا، تو پھر کیوں تم اسے واپس اندھیروں میں ڈھکیل رہے ہو؟ میں جانتا ہوں تمہاری نیت میں کوئی کھوٹ نہیں تھی، تم نے مسکان کو بچایا تھا اور اب تم ہی اس کے محافظ ہو اور تمہیں اسے بچانا ہوگا۔ کس کو بچانے کی بات ہو رہی ہے یہاں؟ کون ہے یہ مسکان اور سنان سے اس کا کیا تعلق ہے؟ زرنش کی آواز پر وہ دونوں چونک گئے تھے۔ کچھ نہیں زرنش، وہ دراصل دارم سائی اپنے کسی جرگے کی بات کر رہے تھے۔ وہی ایک لڑکی ہے جس کا نام مسکان۔ جھوٹ مت بولو سنان، اور کتنا جھوٹ بولو گے؟ یہ بات چھپانے والی نہیں ہے، آج نہیں تو کل ضرور یہ سب کچھ جان جائے گی۔ زرنش مسکان سنان سائی کی بیوی ہے۔ اس سے پہلے کہ سنان اس کے قریب آتے ہوئے اسے سمجھانے کی کوشش کرتا، دارم نے اونچی آواز میں بولنا شروع کر دیا۔ سنان جو پاگلوں کی طرح زرنش کے قریب آیا تھا، بے بسی سے دارم کو دیکھنے لگا، جبکہ زرنش آنکھوں میں بے یقینی لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ آدھا سائی، یہ کیسا واہیات مذاق ہے؟ تڑپ اٹھی تھی۔ سنان نے دل سے دعا مانگی کہ دارم کہہ دے کہ وہ مذاق کر رہا ہے، وہ زرنش کو خود سے دور کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ دارم آہستہ قدم اٹھاتا اس کے قریب آیا اور اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام کر اسے سچائی بتانے لگا۔ زرنش، سنان سائی نے کوئی گناہ نہیں کیا، نکاح ایک جائز تعلق ہے۔ سنان سائی نے ایک لڑکی کی زندگی بچانے کے لیے، اس کا ایمان بچانے کے لیے اس سے نکاح کیا تھا۔ میں جانتا ہوں اس نے یہ بات ہم سب سے چھپا کر اچھا نہیں کیا، لیکن سنان سائی کی نیت غلط نہیں تھی۔ میرا بچہ کسی کی جان بچانا کوئی غلط کام نہیں بلکہ ایک نیکی ہے۔ وہ لوگ اس کا نکاح قرآن پاک سے کروا رہے تھے۔ جب سنان نے احتجاج کیا تو ان لوگوں نے کہا کہ وہ اس لڑکی کو مار دیں گے یا پھر سنان کو خود اس سے نکاح کرنا ہوگا۔ سنان مجبور ہو گیا تھا، اس نے اس لڑکی سے نکاح کر لیا، لیکن وہ لڑکی اب مینٹلی طور پر ٹھیک نہیں ہے، وہ اس وقت بہت بری کنڈیشن میں ہے اور ایک شوہر ہونے کے ناطے سنان کو اس کا خیال رکھنا ہوگا۔ اگر سنان نے اسے طلاق دی یا اسے چھوڑنے کا فیصلہ کیا تو وہ جاہل لوگ اس کی جان لے لیں گے۔ سنان نے یہ قدم مجبوری میں اٹھایا ہے، اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھامے وہ اسے آہستہ آہستہ بتا رہا تھا۔ اسے یقین تھا وہ اس کی بات کو اچھے طریقے سے سمجھ رہی ہے، لیکن کسی عورت کو سوتن کے روپ میں قبول کرنا اس کی بہن کے لیے کتنا مشکل تھا، وہ بہت اچھے طریقے سے سمجھ رہا تھا۔ سنان اسے اچھی طرح سے پوری بات سمجھا کر اندر لے آنا اور اسے بتا دینا میرے فیصلے کے بارے میں بھی۔ وہ اس کا چہرہ چھوڑ کر سنان کے کندھے پر ہاتھ رکھتا اسے سختی سے وارن کرتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ زرنش، اس نے بے حد آہستہ سے اسے پکارا۔ وہ سر جھکائے کھڑی اب تک شوق میں تھی۔ وہ لڑکی میری کچھ نہیں لگتی اور نہ ہی اس کے ساتھ میرا کوئی تعلق ہے۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں اور آج تک سے تمہیں اپنی بیوی مانتا ہوں، پلیز میرا یقین کرو زرنش۔ اسے کندھے سے تھامتا سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا جب نگاہیں اٹھا کر اس نے سنان کی طرف دیکھا اور پھر روتے ہوئے اس کے سینے سے لگ گئی۔ آپ نے کچھ غلط نہیں کیا سنان، وہ ایمان سے بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، آپ نے تو یہ گناہ ہونے سے روکا ہے، آپ غلط نہیں ہیں اور مجھے بیوی ہونے کے ناطے آپ پر فخر ہے۔ اس لڑکی کی کنڈیشن ٹھیک نہیں ہے تو آپ اسے یہاں لے آئے، میں خود اس کا خیال رکھوں گی، آپ کو اسے چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب وہ ٹھیک ہو جائے گی اسے یہاں سے بھیج دیں گے۔ اس کے سینے سے لگی پھوٹ پھوٹ کر روتی، نہ جانے کس دل سے یہ الفاظ کہہ رہی تھی، لیکن سنان کافی حد تک ریلیکس ہو گیا تھا۔ دارم نے جس انداز میں اسے سمجھایا تھا وہ اس کی بات کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ گئی تھی۔ یہ تو خدا کا شکر تھا کہ دارم نے مسکان کی پریگننسی اور اس تشدد کے بارے میں مزید کوئی بات نہیں کی تھی۔ اگر وہ اس کے بارے میں کوئی بات کر دیتا تو نہ جانے اس کے لیے زرنش کو سمجھانا کتنا مشکل ہوتا، لیکن یہ سب کچھ آسان تو اب بھی نہیں تھا، نہ جانے آگے کیا ہونے والا تھا۔ دوسری طرف، کیا بات ہے زاوش، کل تک تو تم بہت خوش لگ رہی تھی، آج ہی اداسی، کچھ ہوا ہے کیا؟ ثنا اس کے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی اسے مایوں کا دوپٹہ اڑایا گیا تھا، سب لوگ اتنے خوش تھے، کل تک وہ خود بھی بہت خوش تھی، لیکن آج اس کی ساری خوشی مان پڑ گئی تھی، کیونکہ آج اس کے دلہے نے اسے نظر انداز کیا تھا، بلکہ صرف نظر انداز نہیں کیا تھا، چہرہ ہی پھیر لیا تھا۔ ناراض تو وہ کل سے تھی، لیکن آج جیسے اس کے اندر کچھ ٹوٹا تھا، اسے بہت عجیب لگ رہا تھا۔ یہ سب کچھ ساحر سائی کی سوچ الگ تھی، اس کی پسند الگ تھی، لیکن آج اس کا چہرہ پھیر لینا اسے سچ میں پریشان کر گیا تھا۔ وہ سب کے سامنے باتوں میں مگن بار بار اسے دیکھ کر چہرہ پھیر لیتا تھا، نہ جانے کیا وجہ تھی، وہ اسے شادی سے خوش نہیں لگ رہا تھا۔ 4 مہینے پہلے جب وہ شادی کے بارے میں بات کر رہا تھا اسے یہی لگا تھا کہ وہ اسے پسند کرتا ہے، لیکن پھر اس کا نظر انداز کرنا، اس سے دور بھاگنا زاوش کو سچ میں پریشان کر گیا تھا۔ وہ چاہ کر بھی یہ بات کسی کو بتا نہیں پا رہی تھی۔ وہ ساحر سائی سے ملنا چاہتی تھی، شادی سے پہلے آنا چاہتی تھی کہ اس کے دماغ میں کیا جاننا چاہتی تھی کہ اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے، کیا وہ اسے دلہن کے روپ میں قبول نہیں کر پا رہا؟ ایسا ممکن تھا
کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وہ زاوش جیسی لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل کبھی نہیں کرنا چاہے گا، لیکن پھر کہیں نہ کہیں اس کے ذہن میں یہ بات بھی تھی کہ ساحر سائی اسے خود شادی کے لیے چنا تھا، تو پھر وہ اس طرح سے بیہیو کیوں کر رہا تھا؟ آخر کیوں وہ اسے نظر انداز کر رہا تھا؟ کیا وہ اس شادی سے خوش نہیں تھے؟ کیا وہ مجھے پسند نہیں کرتے؟ اگر ایسا ہے تو میں ان پر بوجھ نہیں بنوں گی۔ ہاں، اگر وہ مجھے پسند نہیں کرتے تو وہ شادی سے انکار کر سکتے ہیں، میں ان سے بات کروں گی، میں ان کو کہوں گی کہ اگر تو وہ اپنے فیوچر کو لے کر پریشان ہے اور میرے ساتھ اپنی زندگی نہیں گزارنا چاہتے تو بے شک اس شادی سے انکار کر دیں۔ ایسی زندگی کا کوئی فائدہ نہیں جس میں دونوں طرف کی رضامندی شامل نہ ہو۔ میں کسی کی زندگی میں ناپسندیدگی بن کر شامل نہیں ہونا چاہتی۔ وہ اپنی ہی سوچوں میں گم، نہ جانے کیا کیا سوچ رہی تھی جب میں نے ایک بار پھر سے نظر ساحر سائی کی نظروں سے ٹکرائی۔ وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا، لیکن اس کے اچانک دیکھنے پر وہ پھر سے چہرہ پھیر گیا۔ ایک بار پھر سے زاوش کو دکھ ہوا تھا۔ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا لڑکی؟ تمہیں مایوں بٹھایا گیا ہے اور تم باہر جانے کی بات کر رہی ہو؟ زرنش نے اسے زبردستی دوپٹہ اوڑھنے پر مجبور کیا۔ وہ باہر جانے کی ضد لے کر بیٹھے، نہ جانے کیوں آج اسے عجیب قسم کی ضد ہونے لگی تھی کہ آج وہ ساحر سائی سے مل کر رہے گی۔ اسی لیے اس سے کہنے لگی کہ اسے باہر جانا ہے۔ اب مایوں میں بیٹھ گئی ہو تو کیا باہر بھی نہیں جا سکتی؟ میں نے باہر جانا ہے تو مطلب جانا ہے، جانے دے مجھے۔ کون سی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ مایوں کی دلہن اپنے ہی گھر میں باہر نہیں جا سکتی؟ بتائے مجھے ذرا۔ ایسا کسی کتاب میں نہیں لکھا زاوی، لیکن جب دلہن کی مایوں کی رسم ادا ہو جائے تب اس کا دولہے سے پردہ ہوتا ہے، اور مت بھولو کہ تمہارا دولہا اسی گھر میں رہتا ہے۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں سمجھ گئی آپ کی بات کو، لیکن مجھے بھوک لگی ہے، اس کا کوئی حل ہی نکال دیں۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بے بسی سے مسکین سی شکل بنا کر بولی تو زرنش مسکرا دی۔ اچھا تو تمہیں بھوک لگی ہے، اس لیے باہر جانے کی ضد کر رہی تھی؟ تو پہلے بتا دیتی، میں پہلے ہی تمہاری بھوک کا کوئی انتظام کر لیتی۔ تم بیٹھو، میں تمہارے لیے کچھ کھانے کو لاتی ہوں۔ وہ مسکرا کر اس کا گال چھوتی ہوئی باہر نکل گئی، جبکہ اس کے باہر نکلتے ہی زاوش فوراً ہی کمرے سے باہر نکلی تھی۔ وہ کسی بھی رسم کے خلاف نہیں جانا چاہتی تھی، لیکن آج وہ ساحر سائی کی یوں بے نیازی دیکھ کر سچ مچ میں پریشان ہو گئی تھی۔ 4 مہینوں سے وہ اسے اگنور کر رہا تھا، یہ بات اس نے برداشت کر لی تھی، لیکن آج وہ اسے دیکھ کر چہرہ پھیر گیا، یہاں تک کہ کل اس کے پیچھے ڈائننگ روم کی طرف جانے پر وہ اسے نظر انداز کرتا روم سے باہر نکل گیا۔ اس کا چہرہ پھیر لینا زاوش کو بہت زیادہ پریشانی میں مبتلا کر گیا تھا۔ آخر ہوا کیا تھا اسے وہ جاننا چاہتی تھی۔ ہاں، یہ شادی کے رولز کے خلاف تھا کہ وہ اس وقت دلہے سے ملنے جاتی جب ان کے پردے کو سخت کر دیا گیا تھا، لیکن وہ کیا کرتی؟ خود اس کو سوچ کر وہ پاگل ہو رہی تھی۔ ابھی وہ اپنے کمرے سے نکلتی ساحر سائی کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹانے ہی لگی تھی کہ سامنے ساحر سائی نے خود ہی دروازہ کھول دیا۔ اسے دیکھ کر وہ ایک نظر باہر کی جانب دیکھنے لگا۔ شکر ہے باہر کوئی بھی نہیں تھا۔ زاوش اپنے کمرے میں جاؤ، تمہیں پتہ نہیں ہے آج ہی مایوں کی رسم ادا ہوئی ہے اور ابھی تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ چلو اپنے کمرے میں جاؤ فوراً۔ وہ اسے سختی سے کہتا ایک بار پھر سے باہر دیکھنے لگا کہ کوئی آ نہ جائے، لیکن اس سے پہلے ہی وہ واپس جانے کی بجائے اس کے کمرے میں آ کر دروازہ بھی بند کر چکی تھی۔ یہ کیا فضول حرکت ہے زاوش؟ وہ غصے سے بولا۔ اس کے انداز پر زاوش کو اور بھی زیادہ غصہ آنے لگا۔ ساحر سائی، مجھے آپ سے بات کرنی ہے اور وہ بھی بے حد ضروری بات ہے۔ کیا آپ تھوڑی دیر مجھے نظر انداز کیے بنا میری بات سن سکتے ہیں؟ وہ اسے دیکھتے بنا لحاظ کے بولی۔ میں تمہیں نظر انداز کیوں کروں گا؟ وہ اسے دیکھ کر سوال کرنے لگا۔ وہ تو آپ ہی بہتر جانتے ہوں گے کہ آپ مجھے نظر انداز کیوں کر رہے ہیں، لیکن مجھے یہ جاننا ہے کہ اس شادی کو لے کر آپ کیا سوچتے ہیں، مطلب ہمارے فیوچر کے بارے میں، میرے بارے میں آپ کے کیا خیالات ہیں؟ وہ سینے پر ہاتھ باندھتی اس کے روبرو کھڑی اس سے سوال کرنے لگی۔ آج آر یا پار، کیا فیوچر اور کس طرح کے خیالات بیان کرنا ہے؟ مجھے کلیئر کرو، ادھوری باتیں نہ کیا کرو، میرے سامنے کیا جاننا ہے تمہیں، صاف صاف بتاؤ۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے سوال کرنے لگا۔ یقیناً اس کی الٹی کھوپڑی میں کچھ نہ کچھ الٹا ہی چل رہا تھا۔ سمپل سی بات پوچھ رہی ہوں آپ سے کہ شادی کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہماری زندگی کیسی ہوگی، اور میرے بارے میں آپ کیا خیالات رکھتے ہیں، اس شادی کو لے کر آپ کی کیا سوچ ہے؟ یہی سب کچھ میں جاننا چاہتی ہوں، براہ راست پوچھنے لگی۔ شادی کے بعد ہماری زندگی ویسی ہی ہوگی زاوش جیسی ہر شادی شدہ جوڑے کی ہوتی ہے، اور تمہارے بارے میں کیا خیالات رکھتا ہو تم بہتر طریقے سے جانتی ہو، اور شادی کو لے کر میری بھی وہی سوچ ہے جو ہر دولہے کی ہوتی ہے۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب دینے لگا۔ اور اب تم یہاں سے فوراً نکلو، اس سے پہلے کہ تمہیں یہاں کوئی دیکھ لے گا۔ اگر کسی کو پتہ چل گیا تو اس وقت میرے کمرے میں ہو تو اچھی خاصی انسلٹ ہوگی ہم دونوں کی۔ کیا تمہیں اندازہ نہیں ہے آج ہی ہماری مایوں کی رسم ادا ہوئی ہے؟ وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولا۔ یہ کیسا جواب ہے؟ میں جاننا چاہتی ہوں کہ آپ اس شادی کو لے کر کتنے ایکسائٹڈ ہیں، لیکن آپ تو یوں شکل بنائے ہوئے ہیں جیسے پتہ نہیں آپ کو زبردستی کا دولہا بنایا جا رہا ہے۔ اب وہ بے حد غصے سے بول رہی تھی۔
یہاں تک کہ غصے میں وہ اس کی دوسری بات مکمل طور پر نظر انداز کر گئی تھی، بالکل ویسی ہی جس طرح وہ اسے 4 مہینوں سے نظر انداز کر رہا تھا۔ اس کی اپنی ہی شادی میں دلچسپی نہ دیکھ کر وہ پہلے ہی اس پر اچھی خاصی غصہ تھی، اور اب اس کا اتنا نارمل انداز اسے مزید غصہ دلانے کی وجہ بن رہا تھا۔ اب تم کیا چاہتی ہو کہ میں دلہا بن کر ناچنا شروع کر دوں؟ کتنا ایکسائٹڈ دیکھنا چاہتی ہو تم مجھے اس شادی کو لے کر؟ کیا میں بھنگڑے ڈالوں یا لوڈیا؟ بتاؤ دلہن صاحبہ، تمہیں کس طرح سے خوش کیا جائے؟ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتا سوال کرنے لگا۔ میں خوش نہیں مجھے خوش نہیں ہونا، آپ کو خوش دیکھنا ہے۔ اس کے اچانک کہنے پر ظاہر سائی کو جیسے چپ سی لگ گئی۔ کیا میں تمہیں ناخوش لگ رہا ہوں؟ اب وہ بے حد نرم انداز میں پوچھنے لگا۔ نہیں، ناخوش نہیں لگ رہے، لیکن خوش بھی نہیں ہے۔ میں آپ کو پسند نہیں ہوں تو آپ بے شک اس شادی سے انکار کر دیں۔ میں جانتی ہوں آپ جیسے انسان کی آئیڈیل میری جیسی لڑکی ہرگز نہیں ہو سکتی۔ میں آپ کی سوچ اور پسند پر پوری نہیں اترتی، لیکن میں کسی کی زندگی کا زبردستی حصہ بھی نہیں بننا چاہتی۔ اگر آپ راضی نہیں ہیں تو آپ انکار کر دیں۔ میں اپنی شادی کو لے کر کافی نروس تھی، لیکن آج کل کافی ایکسائٹڈ بھی تھی کہ دلہن بنوں گی، میری شادی ہوگی، مجھے VIP ٹریٹمنٹ ملے گا۔ لیکن آپ کی طرف سے بیزاری دیکھ کر میرا دل خراب ہونے لگا ہے۔ مجھے یہ سب کچھ بالکل اچھا نہیں لگ رہا ظاہر سائی۔ آپ نے کل بھی مجھے دیکھ کر نظر پھیر لی اور آج صبح بھی آپ نے ایسا ہی کیا۔ کل جب میں آپ سے بات کرنا چاہتی تھی، میں آپ کے پیچھے ڈائننگ روم میں آئی تو آپ وہاں سے باہر نکل گئے۔ اور صرف کل یا آج کی بات نہیں ہے، پچھلے 4 مہینوں سے دیکھتی آ رہی ہوں آپ مجھے اگنور کر رہے ہیں۔ اگر آپ اس شادی سے خوش ہیں تو مجھے اگنور کیوں کر رہے ہیں؟ آپ مجھ سے دور کیوں جا رہے ہیں؟ آپ بھاگ رہے ہیں مجھ سے۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا یہ سب کچھ کیوں۔ ابھی وہ بول ہی رہی تھی کہ اچانک ظاہر سائی نے اسے شانوں سے تھامتے ہوئے اپنے بے حد قریب کیا اور اس کے لبوں پر اپنے لب رکھ دیے۔ اس کی اچانک اس حرکت پر زاوش بے حد گھبرا گئی تھی۔ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے وہ اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن ظاہر سائی اب ایسا نہیں چاہتا تھا۔ اس کے لبوں پر اپنے لب رکھے مکمل مدہوش ہو چکا تھا۔ اسے دنیا کی ہر کسی چیز کا کوئی ہوش نہیں تھا۔ کچھ پتا تھا تو صرف اتنا کہ اس کی باہوں میں اس کی چاہت ہے، جس سے وہ انجانے میں محبت کر بیٹھا ہے۔ جسے یہ لڑکی اگنور کرنا کہہ رہی تھی، وہ تو اپنے ہی جذباتوں سے جان چھڑانے کی ایک ناکام سی کوشش تھی۔ وہ پوری طرح اس میں قید ہوتا جا رہا تھا۔ یہ 4 مہینے اس نے کیسے گزارے تھے صرف وہی جانتا تھا۔ نکاح کے بعد صرف 1 مہینے میں ہی وہ اس سے اتنا زیادہ چاہنے لگا تھا کہ اسے اپنے ہی جذبات سے خوف آنے لگا تھا۔ اسے لگا کہ اگر اس سے زاوش نہ ملی تو شاید وہ پاگل ہو جائے گا۔ اپنے جذبات سے ڈر کر وہ خود ہی پیچھے ہٹ گیا۔ اس نے زاوش کو مخاطب کرنا چھوڑ دیا۔ پچھلے 4 مہینوں سے وقت سے پہلے گھر واپس آ جاتا تھا تاکہ زاوش کو دیر رات تک جاگ کر اس کے لیے کھانا نہ بنانا پڑے، کیونکہ اسے لگتا تھا ساری فساد کی جڑ رات کا وہ وقت تھا جو اس کے ساتھ تنہائی میں گزارتا تھا، جو اس کے بے لگام جذبات کو ہوا دیتا تھا۔ اور وہ اپنے جذبات کو شادی سے پہلے اس پر ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کا روز اتنا پاس آنا اور پھر دور چلا جانا اس کے لیے مشکلیں پیدا کرتا جا رہا تھا۔ اسے زاوش سے دور ہونا تھا کیونکہ وہ محبت کے ان راستوں پر نکل آیا تھا جہاں سے واپسی ممکن نہ تھی۔ ہاں، 4 مہینوں سے وہ اسے اگنور کر رہا تھا۔ اس کے مخاطب کرنے پر بھی وہ پلٹ کر نہیں دیکھتا تھا، کیونکہ وہ جب بھی پلٹ کر دیکھتا تھا اس پر اس کا نشہ سوار ہو جاتا تھا، اور اس کا نشہ سگریٹ سے کہیں زیادہ خطرناک تھا۔ یہ بات اس نے چند دنوں میں ہی سمجھ لی تھی۔ اتنی شدت سے اسے سگریٹ کی طلب محسوس نہیں ہوتی تھی جتنی اس کے لبوں کے بوسے کی ہوتی تھی، اور وہ اس نشے کو خود پر حاوی نہیں ہونے دینا چاہتا تھا، تب تک نہیں جب تک وہ پوری طرح اس کی دسترس میں نہ آ جائے۔ اور آج خود ہی وہ اس کی نظر اندازی سے تنگ آ کر اس کی باہوں میں آ چکی تھی، اور اب ظاہر سائی کم از کم اسے تب تک چھوڑنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا جب تک وہ اپنا نشہ پورا نہ کر لے، بے شک وہ اس کے بعد میں تڑپتی کیوں نہ رہے۔ زاوش یار، کہاں چلی گئی ہو تم؟ باہر سے زرنش کی آواز پر ظاہر سائی اس کے لبوں کو آزاد کرتا پیچھے ہوا ہے، لیکن اب بھی اس کی کمر پر اس کی گرفت مضبوط تھی۔ اس کے پیچھے ہٹنے پر بھی زاوش نگاہ اٹھا کر اس کی جانب دیکھنے کی ہمت نہیں کر پائی، جبکہ اس کے سرخ چہرے کو دیکھ ظاہر سائی کے لبوں کی تراش مسکراہٹ گہری ہوئی تھی۔ بیوقوف لڑکی، اس لیے کہہ رہا تھا کہ میرے سامنے آ کر اتنا فضول بولا کرو۔ ڈال لی نا اپنی جان مشکل میں؟ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتا اسے اپنی طرف کھینچتا وہ اسے اتنا قریب کرتے ہوئے کہنے لگا کہ اس کی گرم سانسوں کی تپش کو محسوس کرتے ہوئے اس کے بازوؤں میں قید وہ آہستہ سے اپنا سر اس کے سینے پر رکھتے ہوئے آنکھیں بند کر گئی، جبکہ باہر سے آتی زرنش کی آواز اسے خوف میں مبتلا کر رہی تھی۔ وہ یہاں تک تو آ گئی تھی، لیکن اب پھنس گئی تھی۔ ظاہر نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولنا چاہا تو اس نے فوراً ظاہر کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں قید کر لیا۔
نہیں ساحر سائی، دروازہ مت کھولیے گا، آپ مت کھولیے گا، آپ جانتے ہیں اگر یہ دروازہ کھول دیا تو بہت زیادہ مسئلہ ہو جائے گا، بہت انسلٹ ہوگی ہماری۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے کہنے لگی، ہماری نہیں لومڑی، صرف تمہاری، کیونکہ رول تم نے توڑا ہے، میں نے نہیں۔ تو اس کی آنکھوں میں جھانکتا شرارت سے بولا تو فوراً نگاہیں چرا گئی۔ ہاں ٹھیک ہے، رول میں نے ہی توڑا ہے، غلطی میری ہی ہے، میرا ہی دماغ خراب تھا کہ میں یہاں تک آئی، کیونکہ مجھے آپ سے اپنے سارے سوالوں کے جواب چاہیے تھے، لیکن میں یہ نہیں جانتی تھی کہ آپ… کچھ کہتے کہتے رک گئی تو ساحر شاہ کی گھنی مونچھوں تلے انابل لبوں پر مسکراہٹ آ گئی، جیسے وہ بڑی خوبصورتی سے چھپا چکا تھا۔ تمہارے سوال کا جواب یہ ہے کہ میں نہیں جانتا کہ تم سے محبت ہے، عشق ہے، جنون ہے، لیکن اتنا جانتا ہوں کہ تم میرا نشہ ہو اور میں اپنے نشے کو اپنے طریقے سے لینا پسند کرتا ہوں۔ تمہیں نظر انداز کرنے کی وجہ بھی یہی تھی، تھوڑا تھوڑا نشہ کر کے میں اپنا نشہ خراب نہیں کرنا چاہتا۔ شادی میں تمہیں سے کروں گا کیونکہ تم سے نکاح کیا ہے، اور میں اپنے سارے فیصلے سوچ سمجھ کر ہی کرتا ہوں۔ میں اپنی شادی سے بہت خوش ہوں، اور شادی کے بعد کے میں کیا خیالات رکھتا ہوں یہ میں شادی کے بعد ہی بتاؤں گا۔ ہمارا فیوچر کیسا ہوگا، ہماری شادی شدہ زندگی کیسی ہوگی، یہ سب باتیں بات کی ہے، تو اپنے دماغ پر زیادہ زور ڈال کر پاگل ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے پاگل بیوی نہیں چاہیے، کیونکہ سٹکا ہوا میں خود ہوں۔ چلو اب تم باہر جاؤ، زرنیش تمہیں بلا رہی ہے، وہ اسے سمجھاتے ہوئے کہنے لگا تو اس نے فوراً میں سر ہلایا۔ نہیں، بالکل بھی نہیں، آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے، آپ یہاں سے دروازہ کھولیں گے تو آپ جانتے ہیں کیا ہوگا، میں بالکل بھی باہر نہیں جاؤں گی اس راستے سے، اور آپ کو میری مدد کرنی ہوگی۔ پلیز یہ دروازہ نہیں کھولیں اور مجھے کسی اور طریقے سے اس کمرے سے باہر نکالیں، پلیز ساحر سائی، پلیز۔ میں وعدہ کرتی ہوں میں شادی کی رات آپ کو بہت پیارے گانے سناؤں گی، بلکہ آپ جو کہیں گے میں کروں گی۔ وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر اس کی منتیں کر رہی تھی۔ ٹھیک ہے، تمہارا گانا شادی کی رات سنوں گا، کیونکہ اب ہماری تفصیلی ملاقات تو شادی کی رات کیا ہوتا ہے جب میں گانے بھی سنوں گا اور اپنا نشہ بھی پورا کروں گا، وہ بے حد بے باکی سے کہتا اسے ایک بار پھر سے نظر جھکانے پر مجبور کر گیا تھا۔ اگر تم چاہتی ہو کہ میں تمہیں یہاں سے بنا کسی کو پتہ لگائے نکال دوں تو اس وقت مجھے بس یہ بتاؤ، تمہاری جی این کا مطلب کیا ہے؟ اسے دیکھتے ہوئے اچانک سوال کر بیٹھا۔ یہ سوال آج سے نہیں بلکہ پچھلے 5 مہینوں سے اس کے دماغ میں تھا کہ آخر جی این کا مطلب کیا ہے، اور آج وہ اس کا جواب چاہتا تھا، اور اس نے ایک نظر اسے دیکھا۔ اس سوال کا جواب دے کر وہ 1 ہفتے بعد کے بجائے آج ہی اپنی رخصتی کروانے کا رسک نہیں لے سکتی تھی۔ جی این کا مطلب؟ وہ حیرانگی سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ ہاں، جی این کا مطلب جو تم مجھے کہتی ہو، اس کا مطلب جاننا چاہتا ہوں میں، وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ ارے اس کا تو کوئی مطلب نہیں ہے، وہ تو میں ایسے ہی آپ کو بولتی ہوں، پیار سے، وہ تھوک نگلتے ہوئے بڑی مشکل سے بول پائی۔ تم مجھ سے کتنا پیار کرتی ہو نا، بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں میں، جلدی سے مجھے جی این کا مطلب بتاؤ ورنہ تم یہاں سے باہر نہیں جا پاؤ گی۔ وہ سینے پہ ہاتھ باندھتا اسے وارن کر رہا تھا۔ یہ چیٹنگ ہے ساحر سائی، وہ میرا سیکرٹ ہے، آپ اس طرح سے کیسے پوچھ سکتے ہیں؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے منہ بسور کر بالکل بچوں سے انداز میں بولی۔ اس وقت تو زاوش اسے سچ میں اس دنیا کی سب سے معصوم لڑکی لگی تھی۔ ساحر نے اپنے ہونٹوں پر آنے والی بے ساختہ مسکراہٹ کو چھپایا تھا۔ اگر وہ جان لیتی کہ اس کے اس انداز پر ساحر سائی کا دل کس طرح دھڑکا ہے تو وہ اس انداز کو بطور ہتھیار آگے ساری زندگی استعمال کر سکتی تھی۔ یہ سب کچھ میں نہیں جانتا، مجھے بس اتنا پتا ہے کہ اگر تم یہاں سے جانا چاہتی ہو تو تمہیں مجھے جی این کا مطلب بتانا ہوگا، اور اگر تم مجھے جی این کا مطلب نہیں بتا سکتی تو تم یہاں سے کہیں نہیں جا سکتی۔ لیکن اگر تم پھر بھی یہاں سے جانے کی ضد کرو تو تمہیں اس دروازے سے جانا ہوگا، سب کے سامنے جس طرح تم آئی ہو۔ وہ بند دروازے کی جانب اشارہ کرتا اسے آخری موقع دے رہا تھا۔ جب میں آئی تھی تب کوئی بھی نہیں تھا سامنے، اس نے فوراً بتایا تھا۔ ہاں لیکن اب باہر سب لوگ ہیں، آگے تمہاری مرضی، وہ کندھے اچکا گیا۔ جی این کا مطلب ہوتا ہے گڈ نائٹ، اور اس دن بھی میں نے آپ کو گڈ نائٹ ہی بولا تھا، اس نے بات سنبھالنے کی خاطر کہا۔ اچھا تو تمہارے اس جی این کا مطلب گڈ نائٹ ہے، لیکن اس دن میرے خیال میں دھرم سائی اور سنان سائی کی بارات جانے والی تھی، تو تم نے صبح کے وقت مجھے گڈ نائٹ کیوں بولا تھا؟ گڈ نائٹ بولنا الگ بات ہے، لیکن تم نے مجھے گڈ نائٹ کہہ کر کیوں پکارا تھا؟ میں اتنی جلدی سے اسے بخشنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ اچھا، آپ اس دن والے جی این کی بات کر رہے ہیں؟ اس دن نا میں نے آپ کو کہا تھا لکنگ گریٹ نائس، اس نے دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے کہا۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن تم نے مجھے اس رات جب میں تمہیں جگانے کے لیے تمہارے کمرے میں آیا تھا گریٹ نائس کہہ کر کیوں بلایا، جبکہ میرا نام تو ساحر شاہ ہے؟ اور اب بھی مطمئن نہ ہوا؟ آپ پتہ نہیں کون سے دن کی بات کر رہے ہیں، مجھے کچھ خاص یاد نہیں آ رہا، پلیز مجھے یہاں سے باہر نکالے ساحر سائی۔
دیکھیں اگر کسی نے مجھے یہاں دیکھ لیا نا تو میں کہہ دوں گی کہ آپ نے مجھے یہاں بلایا تھا۔ اب وہ اسے دھمکیاں دینے پر اتر آئی تھی۔ ہاں ٹھیک ہے نا، مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن یہ بھی انہیں بتانا کہ میرے ایک بار بلانے پر تم میرے کمرے میں کیوں آ گئی؟ اس کے کہنے کی دیر تھی کہ زاوش کا پورا منہ کھل گیا۔ وہ بھول گئی تھی کہ جسے وہ دھمکیاں دے رہی ہے وہ ثنا یا ثانیہ نہیں ہے بلکہ ساحر شاہ ہے۔ آپ میرے ساتھ ایسا کریں گے؟ وہ اسے دیکھتی بے حد معصومیت سے بولی تو ساحر شاہ کو اپنا دل ایک بار پھر سے بے ترتیب ہوتا محسوس ہوا۔ اس کی ایموشنل بلیک میلنگ پر وہ فوراً چہرہ پھیر گیا۔ اس کی معصوم شکل اسے بری طرح بہکنے پر مجبور کر رہی تھی۔ یہ تمہاری بھول ہے مسز زاوش ساحر شاہ کہ تم اس طرح سے مجھے ٹریپ کر سکتی ہو، یا یہ ساری ڈرامے بازیاں مجھ پر ہرگز نہیں چلے گی۔ جی این کا مطلب بتاؤ اور میں تمہیں اس کمرے سے نکلنے میں مدد کروں گا۔ جی این کا مطلب ہوتا ہے غصیلے نشئی، جو آپ ہو۔ غصیلے اس لیے کیونکہ آپ ہر وقت غصہ کرتے رہتے ہیں، چلاتے رہتے ہیں، بے وجہ مجھ معصوم کو گھورتے رہتے ہیں، اور نشئی اس لیے کیونکہ آپ ہر وقت سگریٹ پیتے رہتے ہیں۔ اب اس کی آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں۔ فائنلی جی این کا مطلب پتہ چل گیا، تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔